بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ دنیا کے اندر ہر انسان کامیابی چاہتا ہے کہ میری زندگی کامیاب ہو، اور کامیابی انسان کو دو چیزوں سے ملتی ہے، یا تو مال سے کامیابی ملے گی یا نیک اعمال سے کامیابی ملے گی۔ لیکن دو چیزوں میں فرق ہے، کیونکہ مال ایک دن ختم ہو جانا ہے، مال کو فنائیت ہے، تو مال سے آئی گئی عزت کو بھی فنائیت ہے۔ جس طرح مال ختم ہو جاتا ہے، اس طرح مال سے کمائی ہوئی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہماری دنیا کے اندر ہیں جنہوں نے اب عزت مال کے ذریعے کمائی، لیکن پھر ان کا انجام بہت برا ہوا۔ لیکن جو عزت نیک اعمال کی وجہ سے آتی ہے وہ انجام تک رہتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق دین سے ہوتا ہے۔ انسان کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی اس کے اثرات رہتے ہیں، اس کا نام اچھے طریقے سے لیا جاتا ہے، وہ یہ کامیاب زندگی ہے۔ اور نیک اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ علم پر ہوتا ہے، کہ جب تک انسان علم حاصل نہیں کرے گا تب تک وہ نیک عمل کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ نیک عمل کیا چیز ہے۔ تو اس لیے نیک عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ اشرف المخلوقات کا جو ٹائٹل انسان کو دیا گیا وہ صرف علم کی وجہ سے ہی دیا گیا۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے اس کو کیوں بنایا۔ تو کچھ چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ تم ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ فرشتوں کو ان چیزوں کا نام آتا نہیں تھا، تو وہ خاموش ہو گئے، لاجواب ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے ناموں کا علم آدم علیہ السلام کو دیا۔ پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے ان چیزوں کا نام کیا ہے، تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو آدم علیہ السلام کو جب ان چیزوں کا علم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فرشتوں کو کہا کہ دیکھا اس بندے کی تم پہ اور اوپر یہ فوقیت ہے کہ اس کے پاس علم ہے، اس لیے اب تم اس کو سجدہ کرو۔ تو انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا گیا وہ علم کی وجہ سے بنایا گیا۔ لیکن انسان تب انسان بنتا ہے جب اپنے حاصل کیے ہوئے علم پر عمل کرتا ہے، ورنہ ایسے بہت ساری مثالیں ہمیں اور آپ کو ملیں گی اس دنیا کے اندر، جن کے پاس علم تو بہت ہے، معلومات تو بہت ہے، لیکن ان کے پاس علم کے اوپر عمل کرنا نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، بہت سارے ایسے اسپیکر اور موٹیویشنل اسپیکر آپ کو ملیں گے جن کے پاس معلومات تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ معلومات ہے، دنیا جہاں کی معلومات ہے، لیکن اپنے علم پر وہ عمل نہیں کرتے۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ قرآن پاک کا انگریزی میں سب سے پہلے ترجمہ جس نے کیا تھا وہ عیسائی تھا، اور عیسائی ہونے کے باوجود اس کو اتنا عربک لینگویج کا علم تھا کہ اس نے پورے قرآن پاک کا ترجمہ بالکل صحیح طریقے سے انگلش میں کر دیا۔ یہ تو قرآن کی برکت تھی کہ ترجمہ کرنے کے بعد پھر وہ مسلمان بن گیا۔ تو اس کے پاس معلومات تو تھی، علم تو تھا، لیکن عمل نہیں تھا۔ لیکن جب عمل ہوا تو اس طرح تھا کہ ایک بار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں امام مالک کے مہمان بنے، تو امام مالک نے کہا کہ آج آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے گھر میں ٹھہریں۔ امام شافعی ان کے مہمان گھر کے بن گئے، تو امام مالک اپنے گھر گئے، اپنی بیٹیوں کو کہا کہ آج ہمارے گھر میں جو مہمان آئے ہیں وہ بڑے صاحب فضیلت، بڑے علم والے اور بڑے عالم شخص ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں جو تھیں وہ ساری عالمہ اور فاضلہ تھیں، تو انہوں نے بڑے شوق سے کھانا تیار کیا، اور کمرے میں ایک برتن بھی پانی کا بھر کے رکھا کہ یہ عالم ہے، رات کو اٹھ کے وضو کریں گے، ایک مصلی جائے نماز بھی بچھا دی کہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھیں گے۔ تو اللہ والوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کم کھاتے ہیں۔ لیکن جب صبح ہوئی تو بیٹیوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ ابو جان آپ تو کہتے تھے کہ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن ان کے اندر تو کوئی ایک نشانی بھی نہیں پائی گئی۔ تو امام مالک نے کہا کیسے؟ تو فرمایا یہ کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کم کھاتے ہیں، رات کو اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں۔ ہم نے جیسا لوٹا بھر کے رکھا تھا ویسا ہی بھرا ہوا تھا، جیسی جائے نماز بچھائی تھی ویسی بچھی ہوئی تھی، اور کھانا بھی یہ سارے کا سارا چٹ کر گئے، 4-5 بندوں کا کھانا تھا، تو یہ کیسے اللہ والے ہوئے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آئے اور امام شافعی کے سامنے یہ ساری باتیں رکھیں۔ تو امام شافعی نے فرمایا کہ سائیں بالکل آپ باتیں ساری صحیح کہہ رہے ہیں، جب آپ نے میرے سامنے 3-4 بندوں کا کھانا رکھا تو میرے دل میں یہ بات آئی، میں نے کہا کہ دنیا جہاں کے اندر جہاں بھی کھانا کھاؤں گا اس کھانے کے اندر کوئی نہ کوئی نقص حرام کا ضرور ہوگا،
یہ امام مالک کا گھر ہے، اس کے اندر جو بھی کھانا مجھے ملے گا سارا حلال کا ملے گا، اور جو بیٹیوں نے کھانا بنایا ہے وہ بیٹیاں بھی عالمہ اور فاضلہ ہیں، تو انہوں نے بھی بڑے اچھے طریقے سے بنایا ہوگا، اس لیے اس شوق میں سارا کھانا کھا گیا۔ اور پھر اس کھانے کی برکت کی وجہ سے یہ ہوا کہ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، اور میں اس کھانے کی برکت کی وجہ سے ایک حدیث کے اوپر سوچتا رہا، اور اس کھانے کی برکت کی وجہ سے اس ایک حدیث سے میں نے 40 مسائل نکال لیے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جائے نماز بچھی پڑی ہوئی تھی اور پانی کا لوٹا بھرا ہوا تھا، تو جب میں ساری رات جاگتا رہا اور حدیث پہ غور کرتا رہا اور ایک حدیث سے میں نے 40 مسائل نکالے، تو میرا وضو ٹوٹا ہی نہیں، میں نے اسی وضو سے تہجد بھی پڑھی، اسی وضو سے فجر کی نماز بھی پڑھی۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جب علم ہوگا اور علم پر عمل ہوگا تو پھر ایک حدیث سے 40 مسائل بھی نکلیں گے، پھر ایک ہی وضو سے تہجد بھی پڑھی جائے گی، پھر جب علم ہوگا تو اس علم کی وجہ سے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز اذان اور نماز بھی پڑھی جائے گی۔ تو یہ ہے اصل بات کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، اور عمل آئے گا تب جب ہمارے پاس علم ہوگا۔ تو معلومات اور علم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ علم جب ہم حاصل کریں گے تو علم ہمیں خود پر عمل کروانے پر مجبور کرے گا، اور معلومات جو ہوگی وہ معلومات تو ہمارے پاس ہوگی لیکن ہمیں اس پر عمل نہیں ہوگا۔